بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ دروازہ کس چیز کا ہے؟ مغفرت کا۔ وہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے آپ کے لیے رزق کا۔ وہ دروازہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے صحت کا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے، بہت سارے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ اب ان دروازوں کو آپ کیسے اپنی ذات کے لیے کیسے کھولتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک مختصر سا طریقہ، مختصر سا آسان انداز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے لیلۃ القدر کی تیاری کی جائے، اپنے آپ کو لیلۃ القدر کے لیے پریپیئر کیا جائے کہ میں نے اس رات میں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ 21ویں رات میں ہم نے کیا کرنا ہے، 23ویں میں ہم نے کیا کرنا ہے، 25ویں میں کیا کرنا ہے، 27ویں میں کیا کرنا ہے، اور 29ویں رات میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس پورا ایک شیڈولڈ پروگرام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پہلی 21ویں رات میں آپ نے سورۃ البقرہ شروع کرنی ہے۔ قرآن کریم کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ نے اس رات میں مکمل کرنا ہے۔ رات کے دوسرے پہر میں آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے احباب خاندان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے ذمے جو بہت اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کے لیے کی خیر اور بھلائی کے لیے ضرور دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر آنے والے پے در پے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس امت سے اٹھا لے۔ اور تیسرے نمبر پہ خاص طور پہ یہ عمل جو ہے، یہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ، یہ وہ حضرات جو جادو کے مریض ہیں، جو حسد کے مریض ہیں، جو نظر کے مریض ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان بیماریوں کا شکار رہے ہیں، ان کے لیے یہ جو آیات ہیں، یہ یعنی جو ہے طریقہ علاج جو ہے وہ چاند کی طاق راتوں میں، یعنی لیلۃ القدر خاص طور پہ اس میں تلاش بھی ہو جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی آپ نماز تراویح جو ہے وہ ادا کریں۔ اس کے بعد جو مریض سورۃ القدر، سورۃ الرحمن، سورۃ البقرہ اور سورۃ الم نشرح، یہ 4 صورتیں کوشش کریں کہ اس رات کے ایک حصے میں آپ ان کو ختم کریں۔ ساتھ میں اپنے پانی رکھیں، اس پانی کے اوپر دم کریں، اور پانی پہ دم کرنے کے بعد وہ پانی آپ سحری میں پی لیں۔ اسی طرح کچھ پانی کا حصہ بچا کے رکھ لیں، جو اگلے دن کے افطاری میں آپ وہ پانی، افطار یعنی اسی پانی سے کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو اس پانی کے اندر آپ تھوڑا سا زمزم جو ہے وہ بھی شامل کر لیں، اور عجوہ کھجور جو ہے وہ سحری میں بھی استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی عجوہ کھجور یعنی عام کھجور جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور افطاری میں بھی جو کھجور ہے اس کا استعمال کریں، خاص طور پہ عجوہ کھجور۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے جو 23ویں کی رات ہے اس میں پھر آپ نے یہی عمل دوبارہ دہرانا ہے۔ اسی طرح 27ویں کی رات کو یہ عمل دوبارہ دہرائیں، 29ویں کی رات کو پھر یہ عمل دوبارہ دہرائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جادو کے کھلائے ہوئے، پلائے ہوئے، دفن کیے ہوئے جادو جو شدہ یعنی جو جادو کرنے والا جو انسان ہے وہ آپ کو معلوم نہیں پڑ رہا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے واضح کر دے گا، کہاں رکھا ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ گمان یہ غالب رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بفضل اللہ و بتوفیق اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھانے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسرے نمبر پہ اس رات میں خاص طور پہ ان طاق راتوں میں آپ کو ایک دعا کثرت سے کرنی ہے۔ وہ دعا انشاءاللہ میں اس کو نیچے لکھ بھی دوں گا، آپ اس کو سن لیں، یعنی دیکھ لیجئے گا۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی مصیبت اور آخرت کے عذاب سے. دنیا کی مصیبتوں میں رزق کی تنگی ہے، اولاد کے نافرمان ہونا ہے، خامن کا جو ہے وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا ہے، بیوی کا اپنے خامن کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا ہے، نا اتفاقی اور ناچاکی ہے. یہ سب چیزیں خزی دنیا میں آتی ہیں. اور اسی طرح آپ کو عذاب الآخرہ، یا اللہ مجھے جو آخرت کا عذاب ہے اللہ مجھے اس سے بھی محفوظ فرما. تو اس رات میں ایک تو دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون سی دعا زیادہ کیا کروں اگر مجھے طاق رات مل جائے تو. فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور تنبیہ کے طور پہ ایک بات بتا دوں کہ لوگ ان راتوں کے حوالے سے مخصوص وظائف، مخصوص اعمال، مخصوص انداز میں جو قرآن کریم کی تلاوت یا جو اسماء الحسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مخصوص تعداد کرنے کی وجہ سے لوگ ان راتوں کا اجر ضائع کر بیٹھیں گے. اس لیے وہ اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور ان راتوں میں ہمارے لیے بھی دعا کریں، احباب کے لیے بھی دعا کریں. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.